السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيتا في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے محترم سامعین، تکمیل قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں بہت طے شدہ سی ہیں، روایات میں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ میں بہت سی روایات کا خلاصہ صرف عرض کر دوں کہ یہ تکمیل قرآن کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ جل شانہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور فرشتے اس محفل میں موجود ہیں، اور سکینہ نازل ہو رہی ہے، اور رحمت نے اس محفل کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور تکمیل قرآن میں سب سے پہلے تو بھائی جان محترم حافظ عاطف صاحب اور قاری حافظ صاحب یہ بڑی مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی، اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو قیامت والے دن کیا کہا جائے گا؟ حافظ قرآن کو اس کے لیے اعلان کیا جائے گا اقرا، پڑھتے جاؤ، ورقہ، اور درجات بلند چڑھتے جاؤ۔ اور پڑھنا کیسے؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے پڑھو جیسے تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے۔ تو حافظ صاحب جب ایک آیت پڑھیں گے تو اللہ ان کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور کہا جائے گا کہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں پہ تم آخری آیت قرآن پاک کی پڑھو گے۔ اللہ جل شانہ یہ ایسی زبردست مبارک، یہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی کوشش کرنے کی توفیق دے، اتنے ہی کو اپنے خاندان کے اندر اللہ کرے ایسی باتیں ہوں کہ حافظ قرآن بنے ہمارے بچے۔ اور خوشخبری ہے حافظ صاحب کے لیے، اللہ کے نبی کا اعلان ہے من حمل القرآن، جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت، مرنے تک اس کی عقل کام کرتی رہی، بڑھاپے کے اندر بھی عقل جواب نہیں دے گی۔ ہمارے یہاں جیسے پنجابی میں 17 ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا حافظ صاحب کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ ان کی عقل کو اس وقت تک قائم دائم رکھیں گے جب تک کہ موت نہ آئے۔ اور میں نے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات، جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، بنی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جل شانہ ایک گھر جنت میں اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ ایک سورت ہے سورۃ اخلاص، 10 مرتبہ پڑھنے سے کتنا بڑا اللہ جل شانہ انعام عطا فرما رہی ہیں کہ جنت کے اندر گھر،
اور یہ سورت قرآن پاک کی تو کوئی بات بھی معمولی نہیں ہے، اس کو اتنا نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تبوک کے اندر تشریف فرما تھے، تو جبرائیل تشریف لے آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل نے اپنا پر مارا اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا انتظام کیا گیا۔ آپ کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی تھی، ہر صف میں 70,000 فرشتے، 1,40,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے یہ پوچھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول، اتنا زیادہ اہتمام ان کے لیے کس وجہ سے؟ تو پتہ جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاویہ مزنی یہ سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے تھے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ اکرام کیا۔ ایک سورہ، اس کی محبت دیکھیں کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں، خصوصی اہتمام ہے، امت میں ایسا اور کسی کے لیے نہیں، یا نجاشی کے لیے آتا ہے اس کا اہتمام۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے شروع کے اندر اتنا بڑا دعویٰ ہو جو اللہ نے یہاں پہ کیا ہے، الف لام میم اور ساتھ ہی دعوے کا اعلان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اللہ یہاں پہ ذالک الکتاب لا شک فیہ نہیں لفظ استعمال کیا، شک بھی عربی کا لفظ ہے، یہاں شک کا لفظ نہیں لائے، بلکہ شک کی جو سب سے کم مقدار ہو سکتی ہے، جس کے بعد کوئی بھی ذرہ برابر شک نہیں بچتا، اس آخری شک کے ذرے کو ریب کہتے ہیں۔ اللہ قرآن کے لیے وہ لفظ لے کر آئے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، شک بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر ریب بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے آپ کے سمجھنے والی ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کی ریب نہیں ہے، تو پھر ہم عزتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے؟ پھر تو اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے اندر جو اللہ نے بتایا وہ ہر چیز حق ہے، اس میں جو کامیابی کے پیمانے جو میرے نبی کے لیے اللہ جل شانہ نے طے کروائے ہیں وہ حق کے سارے، بس ہمیں اس طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ایسی زبردست کتاب ہم سمجھ نہیں رہے۔ اللہ نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے نا، پہاڑ پر، اور اس کے اندر بھی کوئی سمجھ تھوڑی فہم ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ٹوٹ کے ذرہ۔ اس کلام کو اتنی ہیبت ہے اس کی عظمت کی وجہ سے یہ لوگوں نے سمجھا، اللہ جل شانہ نے ان کی عزتوں کے فیصلے فرما دیے، ان کی خواہشیں بدل گئی۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، بہت اللہ والے، آخری وقت ہے بالکل، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس وقت میں کوئی خواہش ایسی، کوئی خواہش سلمہ بدالت، کوئی بات پوچھے، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی چاہت ایسی ہو رہ گئی ہو؟ کہاں ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے سر۔ کہا وہ کیا حضرت؟ تمہارے پاس اب تو صرف یہ دل کرتا ہے بیتاً خالیاً، ایک خالی گھر مجھے ملے، میں وہ خالی گھر ہو اور میرے سامنے بہت خوبصورت قرآن کا نسخہ کھلا ہوا اور میں اس کو پڑھتے پڑھتے اپنے رب کے پاس چلا، بس یہ خواہش۔ خواہشیں بدل گئی جنہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حافظ جو ہے وہ اس کی سمجھے کہ یہ کیا کتنی بڑی اللہ پاک نے نعمت دی ہے۔ کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، وہ قرآن کے علاوہ اپنے علاوہ پوری کائنات میں اپنے سے بہتر کسی اور کو سمجھے اور احساس کمتری آ جائے،
یعنی کہ قرآن کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو پوری کائنات میں سمجھا کہ یہ میرے سے بڑا یہ نہیں مجھے ملا، یہ تو نہایت بے وقوف آدمی، اتنی بڑی چیز کو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں صغرما اعظما، جس نے جو بہت بڑی چیز تھی اس کو انتہائی ادنا کر دیا، وَأَعْظَمَ مَا صَغَّرَ، اور وہ چیز جو بہت ہی ادنا سی چیز یعنی دنیا کی چیز، وَصَغَّرَ مَا أَعْظَمَ، اس کو اس نے بہت زیادہ بڑھا دیا، تھی ادنا چیز دنیا، اس نے اس کو بہت بڑا جان دیا، اور جو اپنے پاس اتنی بڑی چیز تھی اس نے اس کو معمولی سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم آپ طواف فرما رہے ہیں، اور خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک وہ بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اسے بتایا گیا کہ وہ دیکھو سالم یہ بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، یہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ تو یہ طواف کے دوران آپ کے پاس گیا، متوجہ کیا، کہنے لگے کہ سالم آپ مانگو میرے سے، کیا مانگتے ہو؟ تو نے کہا بیت اللہ میرے سامنے ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر تیرے سے مانگتے ہو شرم نہیں آتی مجھے؟ تو خاموش ہو گیا طواف کر کے بیت اللہ سے باہر نکلنے لگے، تو کہنے لگے یہ سالم اچھا آپ تو مانگو، کوئی ضرورت تمہاری؟ کہا دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی بتاؤں؟ کہا میں آخرت کی کیا، میں تمہاری آخرت کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں، کوئی دنیا کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو فرمایا کہ دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس کے پاس اختیار ہے، تیرے سے میں کیا مانگوں، تیرے پاس کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، اس سے بھی جب مانگا جنت مانگی۔ یہ قرآن والے اپنی عظمت کو سمجھے، دنیا اس سے نہیں جو دیتا ہے اللہ اس سے بھی میں نے مانگی ہے، تیرے سے کیا مانگوں۔ اس لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں، یہ کیسی زبردست چیز ہے اللہ پاک نے جو ہمیں دی۔ آج جو مسلمان کی ذلت کے اسباب ہیں ان میں سے بڑا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ فرما کے گئے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتنی اہم بات ہوگی جو آخر میں فرما رہے ہیں، تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت۔ امت انہی دو چیزوں کو چھوڑ چکی ہے، تو دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خونخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو جتنی عزتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جتنا ٹلیور گزرا ہے عزت کا مسلمان کی، اس نے قرآن سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے مسلمان، وہ ذلت تک پائی ہے جب اس کو پسے پوچھ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ جل شانہ بہت سی قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو اللہ اس کتاب کے پسے پوچھ ڈالنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا ہوگی۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ وہ قرآن ہے جو بہت سیدھا راستہ، بہت سیدھا راستہ، جنت سے پہلے نہیں چھوڑتا، اور دنیا اور آخرت دونوں کو معطل ہے، صرف آخرت نہیں، دنیا کی عزتیں بھی اللہ پاک نے اسی کتاب کے ساتھ جوڑی۔ تو ایک تو اس مجلس میں یہ ارادہ ہو کہ اس کے ساتھ جو بول آ گیا نا قرآن پاک کے ساتھ، یہ دوری ختم ہو قرآن کے ساتھ۔ کوئی غیر مسلم اس قرآن کی بے حرمتی کرتا نا تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ بس احتجاج شروع ہو جاتے ہیں گلیوں کے اندر، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے گھر کے اندر جو قرآن پڑھا ہے کبھی آج جا کے دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ تو ایسے ڈسک پڑی ہوگی، الا ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ ہم اس کی پڑھتے ہیں روز، ورنہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور قرآن نہیں کھولتا مسلمان اپنے گھر کے اندر۔ یہ اس وقت ایکچوئل پوزیشن ہے مسلمان، وہ دعوے ایسے ہیں کہ پوچھو ہی کچھ نہ، جسے بٹھا دو سوشل میڈیا پہ ایسے بحث کر رہے جیسے شیخ الحدیث ہے ماشاء اللہ، جس فردی مسئلے پہ شروع کرو۔ اس لیے میرے بھائی ہم واپس آئیں قرآن۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں،
صحابہ نے ایک دفعہ صحابہ نے ان سے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے آپ کی بڑی تعریف کی، قرآن بہت پیارا پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ انہیں داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کے لہجے دی۔ بڑی روایات میں لکھے 70 لہجوں میں داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ نے ان لہجوں میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیے۔ کہا کیا بات ہے، اللہ کے نبی آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ پتہ کیا جواب دیا؟ زندگی کیا ہے، کس وجہ سے تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں قرآن کو کھول کے نہ دیکھوں۔ ہمارے لوگ کتنے ہی گزر جاتے ہیں کہ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، جو نمازی آدمی ہے وہ قرآن کے ساتھ اس وقت بہت ہے، بہت زیادہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا، لیکن مسلمان چھوڑ چکا ہے، بالکل وقت نہیں ہے۔ جس کتاب نے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دلانی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے اس کے بعد وقت نہیں ہے۔ عجیب، جتنا عقل پہ ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھو، اس کے مطابق اس کے لیے اس میں وقت نہیں، بڑی مصروف وہ وقت۔ ماشاء اللہ دیکھ لیا کہ وقت ختم ہونے میں کتنا وقت لگ رہا ہے اس وقت۔ اب باقی آپ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتا ہے، ہمارے ساتھ تھا، ابھی تھا، صحیح صحت مند تھا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اس وقت کو بہت قیمتی سمجھیں، غنیمت سمجھیں اس کو جو اللہ نے دیا ہو۔ اب اس کو سیکھنا شروع کر دیں، قرآن پاک اس کو سیکھے انسان، اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہم تک ایسے ہی پہنچا، صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اور تکمیل قرآن پہ تو میں اکثر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو، عجیب بات ہے، وہ کتنی صدیوں پہلے 218 ہجری کی بات ہے، اس وقت ایک فتنہ اٹھا، قرآن کی کیسے حفاظت ہوئی ہے۔ اور مامون خلیفہ ہے، اس نے اعلان کروایا، معتزلہ اور جہمیہ یہ دو مشہور فکرے کے ان کی باتوں کے اندر آیا اور کہا کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ کہا یہ وہاں کے بغداد میں بڑے علماء تھے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ تھے، کہا وہاں کے علماء سے یہ سارے اس نظریے پہ بیعت لو کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو اس نے وہاں پہ اس کا تھا اسحاق بن ابراہیم، اس کا نمائندہ، اس نے کہا سارے علماء کو اکٹھا کیا، علماء کی ایک بہت چھوٹی جو علماء تھے اس وقت، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے سخت سزائیں دی اور معیشت کے اعتبار سے دھمکیاں دی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ دو علماء احمد اور محمد، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ ساروں نے ہی رخصت پہ عمل کیا، لیکن یہ دونوں حضرات نہیں مانے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس آ کر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف کے اندر ہمیں یہ سارا، طرطوس میں تھے، وہاں پہ بادشاہ طرطوس میں تھا، یہ بغداد سے طرطوس کا سفر بیڑیاں پہنے ہوئی تھی اور بڑی مشقت کے اندر اونٹ کے دونوں پائدان کے، ایک میں تھا، ایک میں محمد بن نوح، ان کو ہمیں ڈال دیا گیا اور اس طرح سے روانہ کر دیا۔ بڑی مشقت میں ہم وہاں پہ جب پہنچے طرطوس میں، تو بادشاہ کا ایک ملازم تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور رو رہا تھا، کہنے لگا کہ احمد، میں نے بادشاہ کو اس حیثیت میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے اس طرح تلوار سونتی ہوئی ہے کہ آج سے پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ اس طرح تلوار سونت کے کھڑا ہو، وہ تمہارے قتل سے نیچے بات نہیں کرنا چاہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے گھٹنوں کے بل کتابوں میں لکھا ہوئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس بدکار بادشاہ کو آج تیرے ولیوں کے اوپر اتنی جرت ہو گئی کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے درپے ہیں، اللہ ایسا نہ کرنا ہے کہ تو مجھے، ہم دونوں کو اور اس معمون کو اکٹھا نہ کرنا، یہ ہمیں نہ دیکھے، ہم اس کو نہ دیکھیں۔ یہ دعا فرمائی ہے، اسی رات دعا قبول ہوئی ہے اور رات کے پچھلے پہر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ معمون انتقال کر گیا۔
وہاں سے انہیں واپس بھیج دیا گیا اور کہا کہ واپسی بھی اسی طرح بڑی تکلیف کے اندر. اور پھر جب واپس آئے تو یہ نہیں کہ سزا ختم ہو گئی. بعد میں اس کا بھائی بنا معتصم جب خلیفہ بنا ہے تو اس نے بھی بعض کتابوں میں 1.5 سال لکھا ہے, بعض میں لکھا ہے 2.5 سال قید کے اندر رکھا. 2.5 سال بعد کا اس کو میرے سامنے پیش کرو. پھر کہا اسی وقت تو بات جو ہی بادشاہ کی پیشی آئی تو ہماری بیڑیاں اور زیادہ بڑھا دی گئی, اتنی کہ چلنا بوجھل ہو گیا. میں نے مشکل سے اپنے کرتے کے ساتھ ان بیڑیوں کو باندھا اور پکڑا اور چلا. اور ہمیں سواریوں کے اوپر سہارا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا. وہ جو پہلا سفر جب واپس آ رہے تھے تو جو دوسرے عالم تھے محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ, وہ پہلے ہی سفر میں واپسی پہ انتقال فرما گئے تھے. راستے میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اب یہ اکیلے یہ بچے تھے تا اسے میرے سامنے پیش کیا جائے. تو پھر خیر بڑی لمبی بات ہے, 3 دن مناظرہ ہوا. اس نے اپنے جتنے درباری علماء تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. ان میں سب سے بڑا احمد بن داؤد, اس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ آیتیں پیش کر رہے ہیں, اس کا رد فرما رہے ہیں. پہلے دن بھی اللہ نے احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مدد فرمائی, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی. جب ان کا غلبہ رہا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ شور ڈال دیا, گمراہ ہے, کافر ہے, آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے. قریب تھا کہ بادشاہ چھوڑ دیتا, ان کی باتوں میں وہ بھی پیش میں آ بتا کہ ان کو سزا دی گئی. احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے اس نے اعلان کیا کہ اس کے جتنے غیر ضروری کپڑے سارے اتار دو اور جلاد بلائے گئے مجھے مارنے کے لیے. ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ وہ کسی ایک کو مارتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی. اور سامنے ساتھ موت سے وہ خود کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مارنے والے کو ہر وقت کہتا تھا کہ زور سے مارو, اللہ تمہارے ہاتھوں کو توڑ دے, کیوں آہستہ مارو. فرمایا جب اس نے پہلے نے مجھے مارا ہے کوڑا, میں نے کہا بسم اللہ, اور دوسرے کوڑے میں میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرے کوڑے میں نے اعلان کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے. چوتھے کوڑے میں نے اعلان کیا کہ جو کچھ بھی حال آتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. وہ کوڑے اتنے تیز تھے کہ میری کھال اتر گئی, لیکن میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. اس دوران میں وہ جو ان کا بڑا تھا اس کا نام بھی احمد تھا, احمد بن داؤد. اس نے ایک مرتبہ والی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قریب میں, کہنے لگا احمد ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے, تجھے بادشاہ سے میں چھڑا لوں. حضرت نے فرمایا تو اپنا کان قریب کر. تو اسے کان قریب کیا کہ کہا احمد تو ایک دفعہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, میں تجھے اپنے رب کے عذاب سے میں چھڑا دوں. میں نہیں کہتا. اس تکلیف کا اس کے بعد جب مجھے نے تیسری مرتبہ مارا ہے تو پھر میری عقل ختم ہو گئی. اب مجھے وہ لگنے کی محسوس نہیں ہوئی, اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہا اور میں بے ہوش ہو گیا. والی کتابوں میں 30 اور والی میں 80 لکھا ہے کہ 80 کو دھرے مارے گئے جو کسی جانور کو پڑھتے تو وہ یقیناً وہ حرام ہو جائے. اس میں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بات ساری بتا کر ایک تو یہ کس مشقت سے میرے آپ تک پہنچے, ہم اس کو معمولی نہ سمجھے, اس کی حفاظت ہوئی ہے. اس حالت میں معتصم ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو, شاید اب بچے گا نہیں. تو مجھے ڈال دیا گیا. جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں وہ اسحاق بن ابراہیم کے گھر میں تھا اور میری بیڑیاں کھلی ہوئی تھی اور میں ایسے بالکل بے ہوش ہو کے نیچے گرا ہوا. اس وقت انہوں نے 25 روزے کی یہ بات ہے, 25 روزہ 221 ہجری. تو کہا لگا کہ میں تو ہوش میں, تو مجھے انہوں نے ستو پیش کیے, احمد ستو کی لو. تو کیا کہا حضرت, فرمایا میں روزے سے ہوں, وہ نہیں ہو سکتا. کہ کوڑے کھا کے جو آئے ہیں وہ گرے, رمضان کا مہینہ ہے, ظہر سے پہلے کا وقت ہے کہ پانی پی لو, ستو پی لو. آج میں آپ تھوڑی سی گرمی سے روزہ چھوڑ دیں, ساری زندگی کے روزے وہ رکھتا رہے نفلی, ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھو اس مشقت پہ روزہ نہیں چھوڑا حضرت. پھر ظہر کا دوسری بات جو ہم اس واقعہ سے سیکھ سکتے, ظہر کا وقت ہو گیا اور انہوں نے جو ان کے ساتھ نماز پڑھی, وہ قاضی ابن سما کے ساتھ تھا. کہنے لگا کہ احمد سارا تیرے بدن سے خون نکل رہا ہے اور تم نماز پڑھتے ہو. حضرت نے فرمایا تمہیں یاد نہیں
عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی جب زخمی ہوئے تھے ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا، انہوں نے نماز پڑھی، میں کیسے چھوڑوں؟ تو ہاں تھوڑی سی مشقت پہ، تھوڑی سی بیماری پہ عمل کو نہ چھوڑے میرے بھائی، عمل کو نہ چھوڑے. یہ بزرگ حضرات ہمیں یہ پیغام دے کر دیں کہ ہم عمل کو نہ چھوڑیں، کسی بھی کتنے بڑی حال آ جائے، مشقت جیسی مرضی آ جائے، عمل کو نہ چھوڑیں. اور ایک اور بات میں ان کے واقعہ سے پتہ چلی، بعد میں فرمایا کہ جتنے مارنے والے تھے ان ساروں کو، میں ان میں سے جتنے بدعتی تھے ان کے علاوہ میں ساروں کو معاف کروں اور اس کا اجر میں اپنے اللہ سے لوں. یہ بات تیسری کہ ہم معاف کرنے کا بھی جذبہ ہمارے اندر میں ہو. امن افا جس نے بھی معاف کر لیا، واسطہ اور اصلاح کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ دیں گے. اور قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ آ کے اپنا اجر لے لیں، میں اپنا اجر اللہ پاک سے لوں. اس لیے معاف کرنے کا جذبہ یہ بھی ہمیں ہو. آخری بات، قرآن پاک کا یہ پیغام غالباً 19ویں پارے میں ہم تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں کہ ہمارے لیے جب نبی دعا نہیں کر رہے ہوں گے، جب نبی اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت جب اللہ کے نبی میرے آپ کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے، سجدہ فرمائیں گے. سجدہ فرمانے کے طویل ہے، مسند احمد کی روایت ہے 1 ہفتہ سجدہ فرمائیں گے، اور کتابوں میں آتا ہے 3 مرتبہ سجدہ فرمائیں گے. اتنا طویل سجدہ، اس میں ایسی ثنا ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی ثنا کبھی کی نہیں. اللہ اسی وقت اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثنا سکھائیں گے، آپ اللہ کی ثنا کریں گے، اور بڑی طویل ثنا کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، قل تسمع آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا، اشفع تشفع آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو قربان جائیں اس ایسے سخت وقت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے شفاعت کا سوال کریں. ہم اس نبی کو یہاں بھول جائیں، یہ تو مناسب نہیں. اتنے شفیق نبی میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے شفیق نبی یہ اس وقت اللہ سے گلہ کریں گے اور شکوہ کریں گے. اس کا میرے پاس آج وقت ہے کہ میں اپنے اس کا شکوہ کا اللہ کرے ہم سے ہی شکوہ نہ ہو. وقال رسول، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم تھی اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. ادھر معافی منگوا ہمارے لیے، ادھر یہ اللہ کے نبی خود گلہ کریں گے کہ اللہ ان سے پوچھ انہوں نے قرآن کو کیوں چھوڑا. اس کی تفسیر میں مختلف بات مشہور 5 قول آتے ہیں. اب میں نے آپ میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس قرآن کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس پہ ابھی مرنے سے پہلے موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. پہلا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی کا دعویٰ ہے کہ قرآن چھوڑنے کا، اس سے مراد سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو اس کو سنتے نہیں اور ایمان نہیں لاتے. ہم نہیں سنتے، یہ کتاب اللہ نہیں ہے، اس کے قرآن چھوڑنے والے وہ. دوسرا قول اس سے مراد وہ ہیں کہ جو قرآن کو سنتے بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والے. اور تیسرا قول کہ وہ لوگ جو قرآن کو فیصل نہیں مانتے، کہ ہر جھگڑے کا فیصلہ اس سے، قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب یہ ہے، جو اس کو بھی آخری کتاب فیصل نہیں مانتی، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے قرآن کو چھوڑ دیا. چوتھا قول وہ فرمایا کہ جو قرآن پاک کے اندر اس کے معنی کے اندر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور 5واں اور آخری قول مشہور وہ فرمایا کہ وہ جو اپنے روحانی جو امراض ہیں ان کا فیصلہ قرآن سے نہیں کرواتے. شفاء لما فی الصدور، دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج اس قرآن کے اندر ہے. اللہ جل شانہ اس قرآن کے ساتھ
ہمیں اس کو سیکھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. دونوں باتوں ذہن میں رہیں. ان کو سیکھنا، الفاظ بھی اللہ کے قرب سے خالی نہیں، اس کو سیکھنا ایک الگ بات، اور ساتھ میں اس کو کرنے کو بھی سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا یہ الگ بات. اب باقی جتنی زندگی ہے اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اسے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.